السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے احد کی لڑائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اس سے دعا کرتے ہیں۔ امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے دن جب مشرک واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب کا حمد و ثنا کر لوں۔ اس حکم پر صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے صفیں باندھ لی اور آپ نے یوں فرمایا، اے اللہ، تیری ہی ساری حمد و ثنا ہے۔ اے اللہ، تو جس چیز کو پھیلا دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی پھیلا نہیں سکتا۔ جس ویکتی کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جو چیز تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں، فضل و رزق پھیلا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے باقی رہنے والے نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ، میں تجھ سے غریبی میں مدد کا اور خوف میں امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، ہمارے نزدیک ایمان کو پرے بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے اور ہمیں ہدایت پائے ہوئے لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ، ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ اور رسوائی اور فتنوں سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما۔ اے اللہ، تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبر کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ، ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی۔ مدینے کی واپسی۔ شہیدوں کے دفن کرنے کے بعد اور اللہ عز و جل کے حمد و ثنا اور دعا کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا۔ جس طرح لڑائی کے دوران صحابہ سے محبت اور ویرتا کی انوکھی گھٹنائیں گھٹت ہوئی تھیں، اسی طرح راستے میں صحابی عورتوں سے سچائی اور جان لگا دینے کی وچتر گھٹنائیں گھٹیں۔ چنانچہ راستے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آمنہ بنت جحش سے ہوئی۔ انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے انا للہ پڑھی اور مغفرت کی دعا کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھی اور دھڑ مار کر رونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے ہاں ایک وشیش ستھان رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ کا گزر بنو دینار کی ایک مہیلا کے پاس سے ہوا جس کے پتی، بھائی اور پتا تینوں شہید ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، فلاں کی ماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
خیریت سے ہیں اور اللہ کا شکر ہے، جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہے۔ خاتون نے کہا، ذرا مجھے دکھا دو، میں بھی آپ کے مبارک چہرہ دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے اختیار پکار اٹھی، آپ کے بعد ہر مصیبت بے قیمت ہے۔ راستے میں ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ماں آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئی۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا، انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے سواگت کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئی تو آپ نے ان کے سپتر عمرو بن معاذ کی شہادت پر شوق ویکت کیا اور انہیں تسلی دی اور صبر کی نصیحت فرمائی۔ کہنے لگی، جب میں نے آپ کو بس سلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت بے قیمت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہیدوں کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، اے سعد، تم خوش ہو جاؤ اور شہیدوں کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہید سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چھوڑے ہوئے لوگوں کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اللہ ان کے دلوں کا غم دور کر، ان کی مصیبت کا بدلہ دے اور بچے ہوئے لوگوں کی بہترین دیکھ بھال فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اسی دن یعنی شنیوار 7 شوال سن 3 ہجری کو شام ہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ گھر پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ کو دی اور فرمایا، بیٹی، اس کا خون دھو دو۔ اللہ کی قسم، یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی تلوار لپکائی اور فرمایا، اس کی بھی خون دھو دو۔ واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے بیلاگ جنگ لڑی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ بھی بیلاگ جنگ لڑی ہے۔ ادھکتر روایتیں ایک مت ہے کہ مسلمان شہیدوں کی تعداد 70 تھی، جن میں بڑی سنکھیا انصار کی تھی، یعنی ان کے 65 آدمی شہید ہوئے تھے، 41 خزرج سے اور 24 اوس سے۔ ایک آدمی یہودیوں میں سے قتل ہوا تھا اور مہاجر شہیدوں کی تعداد کل 4 تھی۔ باقی رہے قریش کے مارے گئے لوگ تو ابن اسحاق کے بیان کے مطابق ان کی تعداد 22 تھی، لیکن لڑائیوں کے ماہر اور سیرت لکھنے والوں نے اس لڑائی کا جو ویوچن کیا ہے اور جن میں چھٹ پٹ لڑائی کے الگ الگ مرحلوں میں قتل ہونے والے مشرکوں کا الیکھ کیا ہے، ان پر گہری نظر رکھتے ہوئے پوری باریکی کے ساتھ حساب لگایا جائے تو یہ تعداد 22 نہیں بلکہ 37 ہوتی ہے۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانے۔ مدینے میں آپتکال۔ مسلمانوں نے احد کی لڑائی سے واپس آ کر 8 شوال 3 ہجری شنیوار رویوار کے بیچ کی رات آپتکال میں بتائی۔ لڑائی نے انہیں چور چور کر رکھا تھا، اس کے باوجود وہ رات بھر مدینے کے راستوں اور راجمارگوں پر پہرا دیتے رہے اور اپنے سیناپتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وشیش رکشا پر تعینات رہے، کیونکہ انہیں
ہر ورڈ سے شنکائیں تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔